سرکاری ملازمین، پینشنر اور فیملی پینشنر کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ بجٹ سے پہلے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے اپنا ایجنڈا حکومت کے سامنے رکھ دیا، جو کہ رحمان علی باجوہ صاحب نے پیش کیا۔ تو ایسے کون سے 12 مطالبات ہیں جو کہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ہیں؟ آج کے اس بلاگ میں ہم ان 12 جو مطالبات ہیں جو کہ دیگر نے حکومت کے سامنے بجٹ آنے سے پہلے رکھ دیا ہے، اور بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ جو حالیہ حالات ہیں اس میں IMF کی شرائط کو دیکھتے ہوئے لگتا تو نہیں ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں یہ مانے جائیں، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ ضرور انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ تو ایسے کون سے 12 مطالبات ہیں؟ نئے دوست میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ میں ہوں سلیم دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں بلاگ کی جانب۔ تو بجٹ سے پہلے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام ایڈاک الاؤنس بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے پے اسکیل ریوائز کیے جائے۔ تو پچھلے 3 سال ہو گئے ہیں میرے خیال میں، تو ابھی تک پے اسکیل جو ہے ریوائز نہیں ہوئے۔ تو اس دفعہ حکومت پاکستان کو تمام سرکاری ملازمین کے جو پے اسکیل ریوائز ہیں ان کو ضرور ریوائز کرنا چاہیے اور اس میں ایڈاک سم کرنا چاہیے۔ یہ پہلا مطالبہ ہے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تنخواہوں میں جو ہے تفاوت ہے، جو اس میں تضاد ہے، اس کو کم کر کے 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے ایک ہی اسکیل کے لوگ ہوتے ہیں، ایک محکمے میں ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اور اس اسکیل کے دوسرے محکمے میں تنخواہ کم ہے، تو یہ ایک تضاد ہے۔ تو یہ تو پنجاب میں تو بہت دیرینہ مطالبہ چل رہا ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتجاج بھی کیا ہے۔ رمضان سے لے کے آج تک احتجاج چل رہے ہیں، پروٹیسٹ چل رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور ضرور اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور جو تیسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ 1 تا 20 کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے۔ جہاں تک مطالبے کی بات ہے تو مطالبہ تو انہوں نے ایجنڈے میں پیش کر دیا ہے 100% کا، تو 100% نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ 20% بھی کریں اور پینشن میں بھی 20% اضافہ کریں تو یہ بہت ہم زیادہ سمجھیں گے، کیونکہ وہ 5% اور 7% سے آگے تو کوئی بڑھاتا نہیں ہے۔ تو حالانکہ ریکوائرمنٹ تو 100% کی ہی ہے، لیکن 100% نہیں تو کم از کم 20% ضرور اس میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہ ایجنڈے میں 100% تنخواہوں کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 4 بھی یہ ہے کہ 50,000 سے کم پینشن لینے والے پینشنر کی پینشن کو کم از کم 50,000 روپے ماہانہ کیے جائے۔ یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس وقت بھی ایسے پینشنر موجود ہیں جن کی پینشن 20 سے 22,000 ہے۔ ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں اور ان کے بچے ہیں، ان کی شادیاں بھی تک نہیں ہیں، ان کے بڑے مسائل ہیں۔ تو یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، اور منیمم پینشن جو ہے وہ 50,000 کر دینی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ اور تمام پینشنز کی پینشن میں بھی سرکاری ملازمین کی طرح 100% اضافی کیے جائے۔ اور یہاں پہ بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 100% پینشن میں نہیں تو سرکاری ملازمین کی جتنی تنخواہیں بڑھتی ہیں اتنی ہی پینشنر کی پینشن میں اضافہ کیے جائیں، اور یہ رول جو ہے امینڈ کیا جائے، اس رول کو نئے سرے سے بنایا جائے تاکہ ایٹ لیسٹ کم از کم وہ جو احساس کمتری کے شکار بزرگ پینشنرز ہوتے ہیں کہ تنخواہ دار کی تنخواہوں میں تو بعض اوقات 35% اضافہ ہوتا ہے، پینشنر کی پینشن میں اضافہ اتنا نہیں ہوتا۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ گریڈ 1 تا 22 کے تمام سرکاری ملازمین کے کنوینس، میڈیکل اور ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 20% اضافہ کیا جائے۔ اور نمبر 6 پہ ٹیچرز اور ریسرچرز کا 25% ٹیکس سلیب تاریخ اجرا سے واپسی کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔ جی ہاں، ٹیچر اور ریسرچرز کا جو 25% ٹیکس جو سلیب ختم کیا گیا ہے اس کو دوبارہ سے واپس کیا جائے تاکہ ان کو یہ جو چھوٹ ملی ہوئی تھی وہ اس پہ دوبارہ آ سکے۔ نمبر 7 پہ مزدور کی اجرت
کم از کم 50,000 روپیہ، جیسے کہ پینشنر کی پینشن کم از کم 50,000 ہونی چاہیے، تو مزدور کی اجرت بھی کم از کم 50,000 ماہانہ کی جائے۔ یہ بھی بہت اچھا مطالبہ ہے، اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان مطالبات کو ضرور آپ جو ہے نا اپنے ایجنڈے میں رکھیں، اور انشاءاللہ ہم خبر سنیں گے کہ ہماری سرکاری ملازمین پینشنرز کی تنخواہیں اور پینشن بھی زیادہ بڑھیں گی، اور یہ کم از کم اجرت جو ہے نا 50,000 کی جائے گی۔ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج رول 17A کو بحال کیا جائے، جس رول کے تحت سرکاری ملازمین 35 سے 40 سال سروس کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کے بچے کوٹ کا کوٹا ہوتا تھا، تو وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت ہی ظالمانہ جو ہے نا وہ رول بنائے گئے ہیں، تو ضرور اس پہ نظر ثانی کی جائے، تاکہ غریب آدمی کا بچہ جناب وہ اپنی اس رول کے تحت دوبارہ اس کو ملازمت مل سکے۔ نمبر 9 پہ مستحق ملازمین کی اپ گریڈیشن کی جائے۔ جو مستحق ملازمین ہیں اور ابھی ان کے اگلے رینکس جو ہے نا اس کا ویٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس پہ کرائٹیریا میں پورے اتر رہے ہیں اور وہ ہولڈ کیے گئے ہیں، تو ان کو اپ گریڈ کیا جائے۔ اور نمبر 10 پہ ہے لیو انکیشمنٹ بحال کی جائے۔ لیو انکیشمنٹ 60 سال کی عمر تک سروس کرتے ہیں لوگ، اور لیو انکیشمنٹ اگر ان کو نہ ملے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ناانصافی ہے۔ تو لیو انکیشمنٹ کو بالکل بحال کر دینا چاہیے، اور یہ مطالبہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زبردست ہے، اور اس کی ہر ریٹائرڈ ہونے والے ملازم کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ نمبر 11 پہ ہے ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ملازمین ریگولرائزیشن کے حوالے سے حکومتی میٹنگ کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 12 جن سرکاری اداروں کی رجکاری کا پلان ہے ان کے بارے میں اگیگا کی مشاورت لی جائے۔ جی ہاں، اب بغیر سوچے سمجھے اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں جو محکمے ہیں ان کی ریگولرائزیشن کی جا رہی ہے، یا ان کی جو نجکاری کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کو ختم کیا جا رہا ہے، تو کم از کم جو اگیگا ہے اس سے مشاورت کی جائے، تو سرکاری ملازمین کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا حل نکل سکتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 12 مطالبات جو کہ چیئرمین اگیگا رحمان علی باجوہ صاحب نے بجٹ سے پہلے حکومت کے آگے رکھ دی ہیں۔ اب ہم دعا کر سکتے ہیں کہ حکومت ان پہ غور کرے، اور ضرور سرکاری ملازمین اور پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے کچھ سوچے، کیونکہ جنگ کے بعد کے حالات سب کے سامنے ہیں، بہت ہی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، تو غریب پینشنرز کا سرکاری ملازمین کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے سرکاری ملازمین جو ہیں پاکستان میں آفاقی اور صوبائی، ان کی پینشن میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے، اور ان کی سیلری یا تنخواہ کتنی بڑھنی چاہیے، اور کیا اس دفعہ پے اسکیل ریوائز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یا آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، اور اس کو شیئر ضرور کریں کیا کریں۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ویڈیوز انشاءاللہ کوشش کریں گے جو بھی اتھینٹک اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔